یہ کیسی روایت سیٹ ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر گھس کے گرفتاریاں ہو رہی ہیں. پارلیمنٹ جو ہے اٹس مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. جو ظلم اس پارٹی کے ساتھ ہوا ہے 77 ایئرز آف پاکستانی ہسٹری کسی جمہوری پارٹی کے ساتھ آپ نے یہاں سے گھسیٹا تھا مجھے، اس کے بعد میری آنکھوں پہ کالی پٹی، منہ پہ کالا کپڑا، ہاتھ پہ ہتھ کڑی. السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اوصاف علی خان. پاکستان تحریک انصاف کی آئرن لیڈی، پاکستان تحریک انصاف کے لیے چٹان کی طرح ثابت قدم 15 ماہ کھڑی رہی عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. آج ہمارے ساتھ پہلا انٹرویو ان کا کرنے جا رہے ہیں. عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کی فیملیز کے ہم نے بیشتر انٹرویوز کیے. میم کیسا محسوس کر رہی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اوصاف. آپ نے صرف میری فیملی کے انٹرویوز نہیں کیا، آپ میرے ساتھ بخشی خانے میں بھی ہر وقت موجود رہے ہو. بہت مشکلوں سے وہاں پہنچنا بہت مشکل تھا. آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا کیا مرحلے عبور کر کے ہماری فیملیز کو ہم تک پہنچنے دیا جاتا تھا. اچھا میم مجھے بتائیے گا، سب سے پہلے ہم ریسنٹ آتے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں ابھی اسلام آباد میں، جو کچھ ہوا، جلسہ پرامن جلسہ تھا، پھر بھی گرفتاریاں ہوئی. آنیسٹلی اسپیکنگ میں بتاؤں کہ بہت ہی افسوسناک ہے. افسوسناک تو اس کے لیے بہت ہی چھوٹا ورڈ ہے. پارلیمنٹ جو ہے اٹس مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. اب مدر آف آل انسٹیٹیوشنز کو اگر اس طرح سے ہم پیروں تلے روند رہے ہیں، بوٹوں تلے روند رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں وہاں پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز کی کوئی تقدس نہیں ہے، تو میں کیا کہہ دوں. ایک بات ایڈ کرتا چلوں، سورسز بتا رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب نے الاؤ کیا تھا، تب انہوں نے میں نے دو طرح کی متضاد خبریں پڑھی ہیں، لیکن آئی کین ٹرسٹ دا فرسٹ ون. وہ یہ تھا کہ جی پہلی خبر یہ آئی کہ انہوں نے الاؤ کیا، ان کے الاؤ کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر داخلہ ممکن ہوا ایاز صادق صاحب کی پرمیشن کے بعد. بٹ یہ تو وہی کلیریفائی کر سکتے ہیں. ہی شوڈ کلیریفائی بیکاز ہی از دا کسٹوڈین آف دس پارلیمنٹ. مطلب یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آپ کسٹوڈین آف دا پارلیمنٹ ہے، لیکن آپ بجائے اس کے کیس پہ کوئی ایکشن لیتے. جب میں دیکھ رہی تھی کہ آج ہمارے اراکین اسمبلی جو چند وہاں پر موجود تھے اینڈ ہی واز لٹرلی اسمائلنگ. مطلب آپ کس پر ہنس رہے ہیں؟ آپ اپنی پارلیمنٹ کی بے توقیری پر ہنس رہے ہیں، آپ ارکان پارلیمنٹ کی توہین پر ہنس رہے ہیں، آپ عوام کے مینڈیٹ پر ہنس رہے ہیں. مطلب مینڈیٹ چور تو آپ لوگ تھے ہی تھے، لیکن اس حد تک آپ گزر جائیں گے. جب جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی تو ایس او پیز کا کہا گیا، اور پھر آپ نے کہا اب گرفتاریاں اس معاملے پہ کی جا رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا اور اس کے خلاف ورزی کی، اور اب گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. بیسیکلی یہ پتہ کیا مائنڈ سیٹ تھا؟ اس سے چوکی مار ہے. اچھا وہی مائنڈ سیٹ انہوں نے سارا کا سارا، مطلب دہشت گردوں کو آپ پکڑ نہیں سکتے، کچے کے ڈاکوؤں کو آپ پکڑ نہیں سکتے، لیکن الیکٹڈ ایم این ایز کو پکڑنے کے لیے جو ہے نا آپ کے ایس ایچ اوز موجود ہیں. مطلب میں دیکھیں 342 ممبران قومی اسمبلی، ان کو عوام الیکٹ کرتے ہیں، وہ عوام کے الیکشن سے آتے ہیں. جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انڈر دا پارلیمنٹ آف پاکستان کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کیسی روایت سیٹ ہو رہی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر گھس کے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ کیسی ریت سیٹ ہو رہی ہے؟ یہ کیسا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے؟ ریت تو وہی ہے، سپریم کورٹ پر حملہ، نیب پر حملہ، پارلیمنٹ پر حملہ. آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی آپ یہی کرتے ہیں، آپ جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں. مطلب دیکھیں ہم ہمیشہ سے یہ سنتے تھے پارلیمانی روایات ہوتی ہیں. پارلیمان کیا پارلیمانی روایت رہے گی؟ اپوزیشن لیڈر آپ نے اس کو اریسٹ کرنا ہے، ہماری پارلیمانی لیڈر آپ نے اس کو اریسٹ کرنا ہے. ایف آئی آر کس چیز پر ہے؟ ایف آئی آر یہ ہے کہ جی جو ایک دن پہلے، اور کس پارٹی نے کیا ہے؟ اس پارٹی نے کیا ہے جو پارٹی اس وقت سیاسی استحکام کے اوپر ایک میٹنگ کری تھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اور ایوان صدر میں اس وقت کھانا ہو رہا تھا. تو یہ دونوں پارٹنر ان کرائم ہیں. دونوں پارٹیاں، نون لیگ تو ہے ہی لیکن پیپلز پارٹی بھی ان کی پارٹنر ان کرائم ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کیا اگلا لائے عمل ہوگا؟ کیا آگے پلاننگ چل رہی ہے؟ کیا کریں گے جیسے گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ میں تو آنیسٹلی اسپیکنگ مجھ سے تو پوچھیں تو اس پہ اس وقت مجھے گھر نہیں بیٹھا ہونا چاہیے تھا، مجھے تو پروٹیسٹ میں ہونا چاہیے تھا. یہ تو اب پارٹی کا ڈیسیجن ہے، پارٹی کی لیڈرشپ جو ڈیسیجن کرے گی ہم اس کو فالو کریں گے. اچھا انٹرنیشنل میڈیا تو اس بات کو بڑا ریز کر رہا ہے. اگر آپ پارٹی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہے تو بڑے بے ہنگم سے بڑے اختلافات نظر آتے ہیں، لڑائیاں نظر آتی ہیں، کوئی یونٹی نظر نہیں آ رہی، کوئی پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے بعد لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیے میری بات سنیں، لاوارث لگ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. لاوارث کی بھی بات نہیں ہے. جب یہ لوگ کہتے ہیں نا تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ بتا دوں کہ اس پارٹی
کا پچھلے 16-17 مہینے میں جو ظلم اس پارٹی کے ساتھ ہوا ہے 77 ایئرز آف پاکستانی ہسٹری کسی جمہوری پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا, کسی بھی جمہوری پارٹی کے ساتھ. مطلب ایک وہ سلسلہ جو 9 اپریل کی رات سے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات سے ہمارے ساتھ شروع ہوا, 25 مئی کی شیلنگ ہم نے برداشت کی, باقی ہم پر کتنے دہشت گردی کے پرچے ہوئے. پارلیمنٹ کی کوئی تقریب نہیں ہے, اس پارلیمنٹ کی جو عوام پہ کھڑی ہے, 25 کروڑ عوام پہ کھڑی ہے. آپ نے آج توہین عوام کی ہے, توہین پارلیمنٹ تو بہت چھوٹی چیز رہ گئی ہے. اس پارٹی نے جو برداشت کیا ہے نا, اس کے باوجود 8 فیبری کو ایک خاموش احتجاج ہوا, 9 فیبری کو فارم 45 کی حکومت مسلط کر دی گئی. 8 سپٹمبر کو عوام نے اسی کا ایک دوبارہ بتایا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, آپ کی کوئی دھونس دھاندلی ہمیں نہیں روک سکی. 9 سپٹمبر کو آپ نے کیا کیا؟ اچھا مجھے بتائیے گا, علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مروت صاحب کا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے انتشاری بیان دیتے ہیں, آپ اس بات سے کتنا ایگری کرتی ہیں؟ زبان کی کاٹ سے جو ہمیں اذیتیں دی گئی ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں. آپ زخم لگائیں, ہم بات بھی نہ کریں, آپ ہمیں سڑکوں پہ گھسیٹیں. یہ آپ کے سامنے یہ سیڑھیاں میں آپ کو دکھا سکتی ہوں. اوپر میری بیٹیوں کے سر پہ گن پوائنٹ پر ان کو رکھا ہوا تھا, نیچے مجھے, یہ ادھر میں بیٹھی تھی. کون سا شیشہ تھا؟ آپ نے تو صاف خود آ کر دیکھا تھا. آپ نے یہاں سے گھسیٹا تھا مجھے. اس کے بعد میری آنکھوں پہ کالی پٹی, منہ پہ کالا کپڑا, ہاتھ پہ ہتھ کڑی. میں کیا کر رہی تھی اور کیا کیا تھا میں نے, اور اس کے بعد تک آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مطلب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک میں. ہمارے جیسے لوگ جو ہر وقت ایک ہی بات کرتے تھے, جو ہر وقت, ہم تو کبھی بھی ہارڈ لائنر نہیں تھے نا, آج ہارڈ لائنر ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ خان صاحب کی آپ نے بات کی, آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, جی الحمدللہ 15-16 ماہ بعد ملاقات ہوئی ہے, کیا بات ہوئی؟ دیکھیں بات تو یہی ہوئی ہے کہ ہم نے آگے عوام کے لیے کیا کرنا ہے, ہم نے آگے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. ہم وی آر گورنمنٹ ان میکنگ. میں آج بھی کوئی اگر اس کو یہ روز روشن کی طرح آیا ہے, آپ آج اقتدار دیں, کل اقتدار دیں, آپ مزید ملک کو انتشار کی طرف لے کر جائیں. عوام کا وزیر اعظم بھی وہی ہے اور گورنمنٹ ان میکنگ بھی. اچھا مجھے بتائیے گا, 22 ستمبر کو لاہور میں جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. آپ لاہور سے ہیں اور آپ کے حلقے میں جلسے کا اعلان ہوا ہے, وہ آپ کا حلقہ جہاں پہ جلسہ ہال ہے, ہوگا جلسہ؟ جلسہ بھی ہوگا, عوام بھی آئے گی. کون لیڈ کرے گا جلسے کو؟ کیا مطلب ہے کون لیڈ کرے گا؟ میرا حلقہ ہے, ایسی کی تیسی میں خود کروں گی. کیوں بھائی وہ میرا حلقہ ہے, میں میزبان ہوں اس کی. پی ٹی آئی لاہور کی اگر قیادت کی بات کیجیے تو وہ تو درہم برہم کہاں ہے. شیخ صاحب جیل میں ہے, شیخ امتیاز صاحب, ہمارے انٹرویو کے دوران وہ گرفتار ہو گئے تھے لائیو میں. اب مجھے لگتا ہے مجھے بھی آپ لائیو کے دوران وہ گرفتار ہو گئے, تو اس کے بعد سارے بڑے اختلافات نظر آتے ہیں, 2 گروپس نظر آتے ہیں, تو وہ پی ٹی آئی لاہور کی قیادت بھی کوئی نہیں کر رہا. اس وقت کرنل منہاس کریں, ان کی پوری ٹیم ہے, اور جب تک شیخ امتیاز صاحب آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی شیخ امتیاز صاحب از اے بیسٹ چوائس. باقی ہمارے اصغر گجر صاحب بھی تھے, انہوں نے بہت اچھا لاہور کو چلایا. ہمارے اویس یونس ہے, اویس یونس ہائیلی کمپیٹنٹ پرسن, اس نے جتنا لاہور کے اندر کام کیا ہے, مطلب میں اپنے سارے ایک ٹکٹ ہولڈر کو, ایم این اے, ایم پی اے کو, آئی وانٹ ٹو سلوٹ دیز پیپل. کیونکہ لاہور شہر سے الیکشن لڑنا, لاہور شہر سے بڑے بڑے برج الٹانا, یہ صرف تحریک انصاف کر سکتی تھی, اور عمران خان کا ووٹ کر سکتا تھا اللہ رب العزت کے بعد. یہ پاکستان ہے, یہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. مینار پاکستان کوئی نو گو ایریا نہیں ہے کہ فلانا نہیں آ سکتا تو فلانا. مینار پاکستان ہی کریں گے انشاءاللہ, مینار پاکستان اجازت ہوگی ہے اس سے. وہ صاحب بڑی جگہ ہے تو بتا دیں. ویسے تو انہوں نے مویشی منڈی بھی دی تھی ہمیں, ہم نے تو وہ بھی بھر کے دکھا دی. انہوں نے کیچڑ والا علاقہ بھی دیا, ہمارے لوگوں نے وہ بھی بھر کے دکھا دیا. جلسہ کریں گے, مینار پاکستان ہوگا تو مینار پاکستان بھریں گے, لاہور کی کوئی اور جگہ ہوگی تو وہ بھی بھریں گے. لیکن یہ مجھے بتائیے گا کوئی جگہ کا تعین نہیں ہوا ابھی تک؟ دیکھیں ہم تو مینار پاکستان کے کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی این او سی کے لیے بھی جائیں گے, لیکن این او سی نہیں بھی ہوگا تو ہمارا این او سی تو 804 ہے. مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی, 804 این او سی کو ہم دیکھتے ہیں, نہ ہم دفعہ 144 کو دیکھتے ہیں, نہ ہم ان کے بلوں کو دیکھتے ہیں. ایک ہی دفعہ چلتی ہے پی ٹی آئی میں, وہ 804, وہ آپ نے لکھا ہوا بھی ہے ساتھ. اچھا مجھے بتائیے گا, خان صاحب جیل میں ہیں, 13 ماہ ہو چکے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ 2 ہفتے کا ٹائم دیا, نہیں تو ڈیالہ جیل جائیں گے. تو کیا واقعی جائیں گے آپ لوگ؟ میں صرف اتنا بتا دوں, دیکھیں عوام کو سمجھیں, عوام کی پلس کو سمجھیں.
علی بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان پر غور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان پر انتقامی کارروائیاں کی جائیں۔ ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے، اور ملک کو آگے لے کر جانے میں اگر ہم اپنی انا کو ختم کر رہے ہیں، ہم اپنے پہ کیے ہوئے ظلم و ستم کو فراموش کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی عوام کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، تو دوسری طرف والوں کو بھی تو سوچنا پڑے گا نا۔ تو جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو آگے تباہی کے دہانے پر آپ نے دھکیلنا ہے یا ملک کو خوشحالی کے راستے پر لے کر جانا ہے۔ تو میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس کا فیصلہ صرف ایک شخص کرے گا، وہ عمران خان کرے گا۔ اچھا۔ اور ایک جو آپ کی ٹیگ لائن ہونی چاہیے دیٹ از کہ خان کے سیل کی چابی بھی عوام کے پاس ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے عوام کے سیلاب کو خان اور ہم لوگ روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان صاحب اگر چانسلر بن جاتے ہیں آکسفورڈ کے تو پھر کیا، اور کب تک آپ باہر آتا دیکھ رہی ہیں خان صاحب؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، میں صرف اتنا بتا دوں کہ جتنی دیر یہ لوگ کریں گے نا اتنا عوام کا رد عمل سخت ہوگا، اور جتنی جلدی یہ سب کچھ ہوگا اتنی جلدی پاکستان کے لیے بہتری ہوگی، عوام کے لیے بہتری ہوگی۔ تو عوام کی آواز کو سنیں۔ بیسیکلی تو خان صاحب تو ڈٹ کے بیٹھے ہیں نا، سمپل میرا تو ایک ہی سٹانس ہے، بیٹھنا تو خان کے ساتھ بھی پڑے گا، اور آج بیٹھیں گے تو نقصان کم ہوگا، کل بیٹھیں گے تو ہم تو سہ چکے ہیں، لیکن نہ ہم پاکستان کا نقصان کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، نہ ہم عوام کا نقصان کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ ہم پہلے بھی پرامن تھے، ہم 9 مئی کو بھی پرامن تھے، بلکہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 8 فیبروری اور 8 سپٹمبر والے ہیں، اور 22 سپٹمبر کو بھی لاہور پوری دنیا کو یہ دکھا دے گا کہ ہم پرامن بھی ہیں، خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیڈر کی رہائی کے مطالبے سے 1 انچ ہٹنے کو تیار ہیں۔